میں دوڑ لگا دی اور آخر جا کر راستے میں پکڑ ہی لیا, معافی مانگی, غلطی ہو گئی, میرا نہ کار چلو میں آپ ہی تنہوں حلوہ پکا کے کھوانا. وہ فرماتے وہ دیوانہ مجھے آگے سے کہنے لگا علامہ جزری اب حضور نبی علیہ السلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو ہمیں حلوہ ملے گا. پورے قد سے جو کڑا ہوں ہے یہ تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سلامت تیرا. آؤ حضرت آؤ ٹری حضرت تو روپیے تے منزلہ مک جا کوئی نہیں حضرت ٹکا گے لیکن راہ تے صحیح ہوں گے نا ہے نہیں. اسی انڈیا نو ٹرے رہے تے پھر ٹری مدینہ طیبہ جی کتے رستے جو مر گئے تو کم از کم ایسے ہوئے گا نا جی اے ویڑا مدینے جاندے ہیں مرے غلطی ہوئے گی نا جی حضرت جی کل ہے کیا گیا انڈیا جاندے ہیں مرے کی بنے گا. چلیے تو روپیے تے منزلہ مک جا کار بیٹھے ہیں دے پینڈے مکنے نہیں مٹھی مٹھی چال نہ چٹی کچھ نہ کچھ بن جاسی آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی. آؤ حضرت یہی ہے پیغام کربلا, یہی ہے پیغام کربلا. طاقت اندیاں زور نہ لایا بیٹھے من لذائیں پانی باج پیاسے ڈل گئے دین دنیا دے سائیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ پہ رحم فرمائے. جو ذہن تھا میں اپنا وقت پہ پورا پہنچ گیا ہوں انشاءاللہ. وہ باقی پھر شیڈول بن رہے ہیں آگے بھی تو پھر رل پاواں گے. باقی تے جی بہنا بہانا ہی نا باقی تو مقصد تے ہو ہی نہیں ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ٹھیک ہے جتنے بچے بیٹھے جنہیں دوست حضرت جی نہ وقت نہ ضائع کریے. کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا گڈیاں نہیں جی رہنی ہے ٹھاٹھا پاٹھا نہیں جی رہنی. آؤ حضور دے غلام بن جی پھر رہنی ہے ہاں رہنی رہنی. آؤ حضور نبی نہیں سے اور آج کا یہی سبق ہے 5 باری پڑھو 10 باری پڑھو پڑھو دل میں روز پڑھنا. ٹھیک ہے 5 باری پڑھو 10 باری پڑھنا دل یاد کرنا. وہ جنہوں پنجابیاں جی کہتے ہیں نا پتہ نہیں آپ کی پنڈی میں کیا کہتے ہیں میرے ہاڑے سیال کوٹ کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی نہ چاڑ اسی گونگلوں تو مٹی چاڑ دیا اسی حقیقت ہے گونگلوں سے مٹی دلوں کرنا ہے آنکھاں بند کر کے نا ایک اور یاد کر کے نا حضور سنتے ہیں حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانتے ہیں. ہاں اور چلو آخری بات یہاں پہ حضور بڑے رنگ میں یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ جب کرم ہونا نا پھر اس طرح ہوتا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ آپ فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں سویا تھا اور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا تھا. کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں نام ہو. کہتے میں نماز کے لیے تو دیکھا مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں آئے رخ والدہا اجے تو میرا محبوب نہیں جن ویکھ کے چن شرما بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے کھول دے وے جیو وال زلفاں دے راہی راہ پھل جاوے رکھ دے وے جیو ہاتھ پھلاں چ ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. اور میں کہتا ہوں پنڈی والے ہو یہ تمہارا میڈل ہے یہ تمہارا فخر ہے. میں کہنا سارا زمانہ پہ لکھے نا جو پیرے میر علی لکھ گئے نہیں لکھ کوئی نہیں سکتا ہے. یہ فخر ہے بھائی پنڈی والوں تمہارا. میں کہہ رہا ہوں پنڈی میں آتے ہیں بڑے بڑے عبدالجبار بھائی جی سونے لکھے بھی لکھنا دے لیکن میں کہتا ہوں جو پیر میر علی لکھ گئے وہ میر علی نے لکھا ہے کمال لکھ دیا. اور میرا تو اللہ کی میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے سارا دن میں تسبیح تے پڑھانا وہ کی لباں سرخا کھاں کے لالے یمن کہتے ہیں حضور دے لباں مبارکہ دے سونے نے من سمجھ نہیں آتی تک کی لباں سرخا کھاں کے سونے نے من سمجھ نہیں آتی تک کی. حضرت یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں
لباں سرخا کھاں کہ لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں. پنڈی والوں یہ فخر ہے تمہارا ہے پڑھا لکھا لکھنے والوں نے، لیکن جو میرے علی لکھ گئے لکھا نہیں جانا گیا. اور فرینڈ پہ بات ہی ختم کر دی. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. وہ میرے علی کن کے لیے قلم اٹھایا تم نے ہے؟ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جھاڑیاں ہیں. کدی کدی دل کرتا سارا دن تسبیح پڑھی لبا سرخا کھاں کی لال لبا سرخا. یہ عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے. کہتے دن پہلے دن ہی دیکھا نا نبی علیہ السلام تو دیکھتے کیا اٹھا ہوئے اڈا سونا چہرہ سچے دہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری ہے. کمال لکھا تھا. کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر رہے مسلح. کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا. اقامت ہوئی نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس جماعت کر دی. کہتے ہیں میں نے آپ کی اقتداء میں فجر پڑھی خواب میں. کہتے ہیں 2 صورتیں پڑھی علیہ نبی علیہ السلام. نماز ختم ہوئی مخصوص انداز سے نا حضور نبی علیہ السلام نے پھر رخ انور غلاموں کی جانب کیے اور جلوہ گر ہو گئی. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے گئے. کہتے نبی علیہ السلام نے دست مبارک سے سب کو ایک ایک کھجور مرحمت فرمائی. کہتے میں نے وہیں بیٹھ کے کھائی تھی تو آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کھجور کا میٹھا منہ نہیں. کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو ادھر اذان ہو رہی تھی مسجد نبوی شریف. کہتے ہیں میں چلا گیا اور وہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے جب مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں جس انداز سے حضور نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں نا اسی انداز سے حضور کے خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. کہتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. اقامت ہوئی امیر المومنین نے نماز فجر کی امامت کروائی. آپ فرماتے وہی 2 صورتیں پڑھی جو حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اسی انداز سے وہ بھی بیٹھے جس انداز سے محبوب بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے کھجوروں کا ٹوکرا میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو نبی علیہ السلام ادب کی وجہ سے دوسری نہیں مانگ سکا. وہ یہاں تو میرے بھائی عمر ہیں ایک اور مانگ لیتا. کہتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین ایک کھجور اور دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے اے علی اگر خواب میں حضور سے مانگی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. پتہ نہیں حضرت اسے ایک رات میں کتنے دیوانوں کی حضور نے پیاس بجائی ہوگی. وہ کیا میں علی اگر خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے بھی ایک اور دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. اب آگے بات بڑی طویل ہو جائے گی پھر سے کبھی انشاءاللہ ہے. او اپنے اپنے رخ سے دیکھنی ہے. روز کی دروشی پڑھنا ہے اور نماز نہیں چڑھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے. نماز میں تاری کرنا ہے. سوٹ کے نہیں نماز ٹور جانی سجدے میں تاری کرنا ہے. میں اللہ دے حضور چکیا پھر انشاءاللہ کرم ہوگا. الدین لنگنا کسی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں گئے. تو جب بادشاہ کو پتہ چلا نا کہ مولانا الدین لنگ میرے پیر و مرشد کے محلے دار تو بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے مولانا میرے پیران نے کو کرامت ہی سنا. مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جمعے والے دن دنیا بڑی کثرت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فیض یاب ہوتی تھی. تو مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اندر حسد آ گیا. بھائی شاہ رکن عالم تے یہ منڈے نے میں اڈا عمر رسیدہ ہوں میں نے دنیا پوچھتی کوئی نہیں ایسے رش نہیں ملتا ہے کی کروں. حسد نے مجھے اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ کچھ اس طرح کا کروں کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عزت کم ہو جائے اور میری بڑھ جائے. یہ تو اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ فقہ کا کوئی ایسا مشکل مسئلہ تلاش کروں کہ سب لوگوں کے سامنے حضرت سے پوچھوں. حضرت جواب نہیں دے سکیں گے تو لوگ آٹومیٹک ان کو مارنا چھوڑ دیں گے. اب یہ میں حضرت آپ کو حضور نبی علیہ السلام کے غلام کی سنانے لگا. ٹھیک ہے وہ لکھا ہے کہ مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رات کو لائبریری چلا گیا ساری رات کتابیں کھنگالتا رہا مسئلہ ایسا مل جائے. اور فرماتے آخر تہجد کے وقت میں ایک مسئلہ مل ہی گیا.
مسئلہ کیا ملا؟ پہلے ہے فرض، پھر ہے واجب، پھر ہے سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہیں اصول یہ چاہیے تھا کہ جو وضو ہے وہ فرض سے شروع ہوتا، لیکن جو وضو ہے وہ سنتوں سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ شریف پڑھنا سنت، ہاتھ دھونا سنت، مسواک کرنا سنت، کلی کرنا سنت، غرغرہ کرنا سنت، ناک میں پانی چڑھانا سنت، یہ سب کچھ 3 بار کرنا سنت. اس کے بعد پھر فرض کی باری آئی. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی ابتدا فرضوں سے ہوتی ہے، وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے؟ یہ آپ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ تیار کر دیا، سیدھے جا کے سارے لوگوں کے سامنے حضرت نے پوچھنا ہے، جواب نہیں آئے گا تو لوگ آپ ہی مننا چڑھ گئے. کہتے کیونکہ ابھی وقت تھا نماز میں نے کہا چلو تھوڑی دیر ذرا سستا ہوں، تھکاوٹ ہوتا ہوں. مولانا ظہیر الدین لنگ فرماتے ہیں میں جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حلوے کا تھال لے کے آ گئے خواب میں، حضرت شاہ رخ نے عالم رحمت اللہ، اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی راتی بڑی محنت کی تھی تو تھک گئی ہو تو میں تہاڈے لیے حلوہ لے کے آیا. اخبار الاخیار شیخ محقق شیخ عبدالحق محمد سے دہلوی رحمت اللہ، مولانا ساری رات بڑی محنت کی ہے، تھک گئے ہیں، یہ حلوہ کھائے نا آپ کے لیے حلوہ لا کے آئے. کہتے میں نے خواب میں نا حضرت کے پاس بیٹھ کے حلوہ کھایا. کہتے جب آنکھ کھلی نا تو منہ میں حلوے کا ذائقہ بھی موجود تھا، لیکن میں نے کہا یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے. کہتے میں نے نماز فجر اپنی مسجد میں پڑھائی اور حضرت کی خانقاہ میں چلا گیا، دنیا بیٹھی تھی. کہتے میں جب گیا نا تو حضرت جاتے ہی مجھے فرمانے لگے مولانا چنگا کیتا تسی آ گئے. اج اسی ایس مسئلے سے بحث کرنے دے ہیں کہ وضو دی ابتدا سنتاں نہ کیوں ہوندی ہے. کہتے میں نے کہا میں نے پوچھنا ہے بابا پہلے ہی بتا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے آ کے نہ کہا کہ میں تو مسئلہ پوچھنا ہے بابا جی آپ بھی مسئلہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں میرے حضرت نے نا وہ تفصیل مسئلہ ارشاد فرمایا کہ بھائی پانی کی کچھ صفات ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر وہ طاہر و مطہر، ٹھیک ہے. تو وضو کی ابتدا سنتوں سے کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جب تو ہاتھ دھوئے نا تو دیکھ لے کہ کہیں پانی کا رنگ تو نہیں بدل گیا. جب تو کلی کرے نا تو پھر یہ دیکھ لے کہ کہیں پانی کا ذائقہ تو نہیں بدل گیا. جب تو ناک میں پانی چڑھائے نا تو دیکھ لے کہ کہیں پانی کی خوشبو تو نہیں بدل گئی. نبی علیہ السلام کی سنتوں کی برکت سے جب تجھے پتہ چل جائے نا کہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے تو اب تو فرضوں کی طرف آ. کہتے میں قدموں میں گر گیا حضور معافی دے دے. یہ تو حضرت حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے. ایویں تو نہیں کسی نے کہا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. اللہ حضرت جی پڑھتا رہتا ہے. ایک دفعہ میرا بھی بابا جی ہمارے ادھر فتح گڑھ جہاں میری کہتے ہیں پنجابی کی جام پال لے، ٹھیک ہے اب تو چھوڑ دیا میں نے اس علاقے کو. تو وہاں ہمارے بچپن میں اللہ بڑا ڈر لگا کرتا اس قبرستان سے، اسپیشل جب رمضان کی سیری میں دہی لینے جایا کرتا تھا بڑا ڈرتا تھا. اللہ کا شکر ہے وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ ہمیشہ یاد رکھنا سوچے لوگوں کے پاس بیٹھو الٹیاں کرنا بہت مت. ہمارے بڑے احباب کو شوق ہے مجذوبوں کے پاس بیٹھنے کا. ہاں مجذوب اب موج آئی انہوں نے مجذوب ہی کرنا تھا نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا اپنا کک رہے ہیں نا تیرا کک چڑھنا ہے. یہ سالکین کا ہی کام ہے داڑھی رکھوانا نماز کروانا، اس لیے بڑی احتیاط. اور حضرت اخبار الاخیار میں اس میں بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شیخ محقق. آپ فرماتے میرا ایک مقتدی تھا، اس کو بھی یہ بڑا معاملہ تھا مجذوبوں کے پاس بیٹھنے کا. آپ فرماتے کو مجذوب تھا اس کی بیٹھک میں نہ وہ بیٹھا کرتا تھا. آپ فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا اور نہ بیا کر جا کے وہ نہیں باز آتا تھا. نہیں جی جتن بابے ہو رہے جی بلی میرا وارہ نہیں آ رہا، میرے وارے نہیں آ رہے ہوئے. ایک دن بابا جی کا جذب کام ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا، اس کو پوچھتی ہوں تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں نہیں ہوں. ظاہر ہے پتہ نہیں کتنی دیر سے جذب تھا، استغراق کا غلبہ تھا، کتنے سالوں بعد ہوش آئی بابا جی. وہ سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال بہت بڑھ چکے تھے. اس کو فرمانے لگے جی تو نہیں ہے تو پھر ساری ٹینڈ ہی کر دیں. وہ بڑا خوش ہوا ہے ٹینڈ کروں گا حضرت دعا دیں. اس نے ٹینڈ کر دی. وہ ٹینڈ کر کے نا حضرت نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے یا اللہ جب نے مینوں خالی کیتا تو میں بھی خالی کر چڑھا. بس گم ہوتی ہے زبان. حضرت شروع ہوا جواب کچھ نہیں تھا، جو تھا سارے ختم ہو گیا.
اب سمجھ آئے کوئی نہ کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ حضرت کی بارگاہ میں آتے آپ نے ڈانٹا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا، کیوں باز نہیں آیا؟ چلا بیٹھ جا کے۔ اگر پھر کبھی بابا جی کو ہوش آئے نا، تیرے نصیحت جاگ پڑے اور پوچھے نا تو کون ہے، تو کہنا میں نہیں ہوں۔ تو جب کہنا میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو میری ٹینڈ کر دے تو کر دینا، لیکن اتنا کام کرنا اس بار جب ٹینڈ کرنا نا تو ٹینڈ کر کے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹاکا لگا دینا۔ اب یہ شیخ نے نہیں لکھا کہ 2 سال تھے 10 سال تھے، کتنا عرصہ تھا بیٹھا تھا۔ پھر ایک دن بابا جی کا جذب کام ہوا، ہوش میں آئے، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے، پوچھا بھی کون ہے؟ انہوں نے کہا کیوں حضور میں نہیں ہوں۔ فرمایا ساڑھے وال بڑے ود گئے، ٹینڈی کر دی۔ وہ اٹھا جلدی جلدی سے حضرت کی ٹینڈ کی، جب ٹینڈ کر لی نا تو حضرت کی بات یاد آ گئی۔ اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے پٹے پٹے سے کہ تکلیف ہی نہ ہو حضرت کو کٹ لگا دی۔ وہ حضرت نے پھر اسی طرح ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا، کہتے ہیں یا اللہ جی نے مینوں رنگ لایا تو اینوں بھی رنگ لا دے۔ اسی لیے میرے سیدی پڑھا کرتے تھے، میرے سیدی پڑھا کرتے تھے، میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر، میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر، دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر، جانتے بادشاہ کر چھڑے، جانتے بادشاہ تو وکیل۔ یہ لیکن بس جذب کا گربہ ہو گیا معاملہ۔ ان کا نام ہے آج بھی سیالکوٹ کوئی مزار ہے رحمت اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بعد جو بزرگ ہوئے نا، ان کا نام تھا سائیں جلال قادری خان قادری۔ وہ یہ سائیں جلال تھے نا، ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ کسی ہندو گھرانے میں جی لگا بیٹھے۔ اب جی پہ حضرت کس کا زور ہے، اس پہ کس کا زور ہے، لگا بیٹھے بیچارے نے بڑی کوشش کی، کوئی نئی معاملہ بنانا، کسی دوست سے مشورہ کیا، اس نے کہا بھائی یہ کر بابا لاہوری شاہ ٹوٹ جائے، جی بابے دی جی مل گئی نا کچھ نہ کوئی تو ہوئے گا ہی۔ وہ بیچارہ دل کا ستایا ہوا آ گیا بابا جی کی بارگاہ میں۔ حضرت آنکھیں بند تھی، آنکھیں کھولی، دیکھا بندہ بیٹھا، اس کو بلا کے فرمایا، تھوڑا نا اشارہ کیا کھول، وہ ڈرتا ڈرتا تھوڑا دور ہی تھا، پوچھا بھائی کیویں آئے ہیں؟ سارا مدعا عرض کیا، حضور ہندو کرانا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ ہو جائے۔ بڑے غصے ہوئے اس کو، میں جا چلا جا، یا تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کوئی پاس نہیں، یا دفع ہو جائے یہاں سے۔ بیچارے کو دل کی لگی تھی نہیں گیا۔ دوسری بار حضرت کو پھر ہوش آئی، حضرت نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، حضرت نے بھی وہی جواب دیا، فرمایا جا ٹر نہیں گیا۔ تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی، دیکھا بندہ بیٹھا، اس کو قریب کرتے گئے، تیسری بار وہ بالکل ہی سامنے آ گیا۔ حضرت نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دی، اس دفعہ حضرت نے وہ جواب نہیں دیا۔ پہلے حضرت نے بائیں ہاتھ کا زور کا تھپڑ مارا، ابھی ہوش نہیں آیا تھا، اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی چڑھ دیا۔ وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا ویسے وہ بھی بیٹھ گئے، ساری رات دونوں اسی طرح بیٹھے تھے، اس میں بھی جذب غلبہ کر گیا۔ گزارے بیٹا گھر نہیں گیا، باپ بڑا پریشان، صبح اٹھ کے دوست کے گھر گیا، اس نے کہا کہن ڈیا ہی بابا لاہوری شاہ جانا، جاؤں گے تو اتنے نہ ہوئے۔ وہ جب باپ گیا نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا پتر تے کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے، چھپیا پتہ لگتا ہے میرا پتر بیٹا۔ وہ لکھا ہے کہ وہ والد نے آ کے نا سائیں جلال رحمت اللہ تعالیٰ لے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور کہتے ہیں وہ پتر جلال کیوں بہ رہے ہیں ساری رات تھے؟ پیچھے دیکھ کے کہتا ہے باجی، پیچھے دیکھ کے کہتا ہے کون جلال؟ وہ بحران ہو کے کہتا ہے پتر تم جلال ہے؟ وہ بابا جی کی طرح اسی کمزور بہ گئے، ہم کمزور پڑ گئے۔ تو اللہ حضرت نے فرمایا تھا امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں خیر بشر کو خبر ہے۔ یہ ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں، حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ حضور نبی علیہ السلام کے قریب حاجی ہوا ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ اور حضرت یہ نقطہ یاد رکھنا، جب وہاں جاؤ نا تو یہ نہیں کہنا میں آیا ہوں تو میں ہر سال آنا، ایسا نہیں خالی آ جاتے، کہنا نہیں انہوں نے بلایا تو ہر سال ہی بلاتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ میں آیا تو پھر آیا ہے بھائی، بھائی کسی کے گھر میں پروگرام ہے، ایک بندہ خود ہی آ گیا ہے، اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ لیکن ایک وہ ہے جس کو بلایا گیا ہے، اس کو کرسی بھی ملنی ہے، اس کو پوچھا بھی جانا ہے، اس کو پروٹوکول بھی ملنی ہے۔ یہ بڑی خطائیں ہوتی ہیں ہماری، میں نے بڑے باپ کو دیکھ کر نہیں کبھی بھی نہیں یہ کہا
بلکہ کہنا ہے انہوں نے بلایا ہے کہ ہر سال بلا لینا. یہ میں کہتا ہوں یہ جو آیا نا اس دفعہ کرو, اللہ نے بڑے بڑے دے سریے بننے نے پڑھ کے جڑے سریے بن گئے سن جی میں ہر سال ہی جی تو آنا پھر آ کے دس آیا ویزا بڑوں بڑوں پہ بند کر دیا. ہمیشہ ہی دلی رہنے وہ بلاتے ہیں, وہ بلاتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگر وہ کہو گے نا کہ انہوں نے بلایا ہے تو پھر وہ خالی نہیں بھیجیں گے, وہ جھولیاں بھر کے بھیجیں گے, وہ جھولیاں بھر کے بھیجیں گے. کہ بھیا نہیں تو نہیں کسی نے کہہ دی بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. بس حضرت جی کو رنگ بھی تو آئے نا جھولی پھیلانے کا, رنگ بھی تو آئے. اور پھر حضرت رنگ بھی وہ خود ہی عطا کرتی ہے. تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں ٹھہرے, خود ہی ادائیں بھی عطا کرتی ہے. میری سر مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ہے. یہ حضرت شیخ ابو الخیر بختی علیہ کہتے میں مدینہ طیبہ حاضر تھا اور کہتے کچھ اللہ کے رنگ سے 5 دن رات کچھ کھانے کو نہیں ملا. اور حضرت وہ سچے غلام تھے, کچے نہیں تھے. یہ مالک کو بورا نہیں پیا کتے اور ٹر گئے, کہتے نہیں مرا گے تو مالک کے در پہ مرا گے, اور نہیں جانا کتے بھی. اور پھر مالک بھی ایسے ہی ہوئے ہیں. انہوں نے بڑی کمال مثال لکھی ہے. فرماتے ہیں وہ نا وہ بکریاں تھیں تو ساری مل کے نا وہ گھاس کھا رہی تھی اور ایک بھیڑیا تاک میں تھا. حضرت جی یاد رکھو سنیو, جب تک کٹھے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. کام تب بھی خراب ہونا جب اپنی اپنی لائنیں بدلتے جاؤ گے. کٹھے رہو کوئی نہیں بگاڑ سکتا تمہارا, اپنی لائنیں نہ بدلو. وہ ساری اکٹھی تھی, اس میں نہیں تھی اتنی ہمت کہ حملہ کرے. بس پھر ایک بکری سے غلطی ہو گئی, وہ گروہ سے علیحدہ ہوئی. پھر بھاگا بھیڑیا پیچھے. اب بکری نے کہا غلطی تو ہو گئی ہے, بزدلانی موت میں نہیں مرنا ہے, ویکھ نہیں ہے تیرے چکنی کی موت. بکری بھی بھاگتی رہی, بھیڑیا بھی بھاگتا رہا. آگے آ کے نا وہ کیچڑ آ گیا. بکری کو پتا تھا کہ کیچڑ ہے. اس نے یہ فیصلہ کر کے چھلانگ لگائی, یہاں کیچڑ یہاں پار, کھلونا نہیں کوئی بھی ہے, بزدلانی موت نہیں مرنا. اس کو بھیڑیے کو ویسے لالچ کی وجہ سے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا. بکری نے لگائی چھلانگ, چھوٹے قد کا جانور ہے, اسے وہ دلدل پار نہیں, دلدل میں جا کے گری ہے. اب وہ پیچھے اندھا ہو چکا تھا, چھلانگ اس نے بھی لگائی. بڑے قد کا جانور تھا, وہ تھوڑا سا جا کے نا بکری سے آگے گرا. اب دونوں کو کیچڑ نے جکڑ لیا. اب کیچڑ دونوں کو نا آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں پہلے نا بکری روئے بھائی, ایک ہی ہو گئے, پھر انہیں ہنسنا شروع کر چڑھے. اب فرماتے ہیں بھیڑیے کو بڑا غصہ لگا, انہوں نے کیا دو ہی مرن نہیں یا سڑکیں اڑنے لگی. انہوں نے کہا اپنے لفظ واپس لیا, دو ہی نہیں مرن لگے, صرف تو ہی مرنا ہے. اس نے کہا جس دلدل میں میں پھنسا ہوں بھی پھنسیاں دونوں نے مرنا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں مرنا, صرف تو نہیں مرنا ہے. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے غلطی کر گئی لیکن ہوں میں مالک والی ہے. ابھی جو ساری بکریوں نے گھر جانا نا, اس نے گنتی کرنی ہے, ایک کام ہونی ہے, ابھی وہ آتا ہی ہوگا مجھے نکالنے کے لیے. میں مالک والی ہوں, ہم مالک والے ہیں. اور حضور نبی علیہ السلام ہمارے مالک ہیں. اپنی بات نہیں اللہ, میں تو مالک ہی ہوں, ہم مالک والے ہیں. کیوں مالک کو چھوڑ؟ یا اللہ حضرت نے کہا نہیں تو تیرے در سے یار تھے. ہاں حضرت جی مالک کا در بچو, جڑے کتے دے گل پٹا نہیں ہوگا انہوں تے ایویں کوئی چوڑا بھی اٹھ کے مار چھڑدا ہے. تے جے گل پٹا ہوئے حضرت تو پاویں وردی والا فوجی ہو, ایک واری وہی کمدا جے گولی مار. ہاں یہ پٹے والا ہے. کیوں چھوڑتے ہو حضرت پٹا؟ ہے نہ چھوڑو پٹا, نہ چھوڑو, جو بھی ہے بس ایک کسی دے ہو تاکہ کوئی مول ہو. یہ کیا لور لور ہے جی, کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. اور مجھے حالات یہ بھی غرور ہوتا ہے اکثر و بیشتر احباب نہیں حضرت جی بندے نہیں لبدے ہیں, نال بیٹھے نہیں بندے ہیں, یہ بھی غرور ہوتا ہے بڑے احباب کو. یہ مرض ہے یہ بندے نہیں لبدے. میں کہتا اچھا چل پھر ہی میں تن کر, وہ نہیں لبدا تو چل پھر اتنے جا کے چولی پا لے. وہ کتے پہاڑ صحیح ہے, حضرت شیخ ابو الخیر پکتے رہے, فرماتے نہیں ملا کچھ بھی. کہتے کہیں نہیں گئے. کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے روزے میں آ کے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا مہمان اور 5 دن کا ہوگا. کہتے یہ کہہ کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کی ممبر شریف کے پیچھے جا کے نا میں سو گیا.
کہتے خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، سوتے بھی کیا دیکھ رہا ہوں کہ سویا ہوں۔ کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ سوتے میری آ کر حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور بائیں جانب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی۔ کہتے میں نے جا کے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، بوسہ لیا تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے 5 دن کا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا ہے۔ فرماتے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے روٹی عنایت کی۔ اللہ حضرت روٹی اکیلے کھانا سوکھا کام نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں ایسی روٹی نہ پہلے کھائی نہ بعد میں کھائی ہے، بڑی لذیذ روٹی۔ فرماتے میں بڑے طریقے سے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا نا کھا رہا تھا بڑے طریقے سے، اور کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی کھائی، اس انداز سے کھائی کہ آدھی کھائی اور آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ کہتے خواب سے بیدار ہو گیا، آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، جب آنکھ کھلی تو روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ یہ ان کی عطائیں جی، خواب میں بھی دیں تو جاگنے سے بھی عطائیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ کہتے ہیں دوسرا کرم یہ تھا کہ جو آدھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی تھی اس کا ذائقہ بھی موجود تھا۔ نہ پھریے جو تیرے در سے یاد، نہ پھریے نہ پھریے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں، کہاں حضرت ایسا محبوب ہے۔ اس لیے حضرت جی میں صوفیہ کا تو اپنا انداز ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو اور ماما، لیکن میں آپ سے اتنا روز پڑھیا کروں، دل نہ پڑھیا کروں، ٹھیک ہے۔ جدو یاد آ گیا، وہ پہلے کہتے تھے جو صوفیہ نے ہمارے پرانے، ان کا مسلک ہے اتکار وال دل یار وال۔ میں کہنا چلو اللہ کرم کرے ہو جائے دل بیدار ہے۔ جو اعظم چشتی صاحب نے لکھا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کرم کر دیا حضرت ایسا رنگ لگے، نہیں تو پھر اتنا کر لیا کریں فی زمانہ اس کو بدل کے اتکار والا دل یار والا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد جڑا نہ کو معاملہ بھیج دے رہا کرو، تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضور نبی علیہ یاد کرنا، ٹھیک ہے جی، صرف پڑھنا نہیں، کیا کرنا ہے یاد۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے۔ اور یہ حضرت جی یہ قربان جاؤں یہ غیاث الدین تغلق یہ بادشاہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو غیاث الدین تغلق تھا نا یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کا مرید تھا، ٹھیک ہے۔ اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، اس وقت بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ، یہ صاحب تصنیف بزرگ تھے، اور یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کے محلدار بھی تھے، اس مسجد ہادہ کے خطیب بھی تھے۔ یہ غیاث الدین تغلق ہیں بل اللہ عالم، لیکن ہے غیاث الدین۔ یہ مولانا ظہیر الدین لنگ نا کسی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں گئے، جب بادشاہ کو پتہ چلا نا کہ مولانا ظہیر الدین لنگ میرے پیر و مرشد کے محلدار ہیں تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مولانا میرے پیرانی کو کرامت ہی سنا۔ مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جمعے والے دن دنیا بڑی کثرت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فیض یاب ہوتی تھی۔ تو مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں میرے اندر حسد آ گیا، لے بھائی شاہ رکن عالم تے یہ منڈے نے، میں اڈا عمر رسیدہ ہوں، میں نے دنیا پوچھتی کوئی نہیں، ایتھے رش نہیں ملتا ہے، کی کروں۔ حسد نے مجھے اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ کچھ اس طرح کا کروں کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کی عزت کم ہو جائے اور میری بڑھ جائے۔ یہ تو اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ فقہ کا کوئی ایسا مشکل مسئلہ تلاش کروں جو سب لوگوں کے سامنے حضرت سے پوچھوں، حضرت جواب نہیں دے سکیں گے تو لوگ آٹومیٹک ان کو مارنا چھوڑ دیں۔ اب یہ میں آپ کو حضور نبی علیہ السلام کے غلام کی سنانے لگا، ٹھیک ہے۔ وہ لکھا ہے کہ مولانا ظہیر الدین لنگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رات کو لائبریری چلا گیا، ساری رات کتابیں کھنگالتا رہا، مسئلہ ایسا مل جائے۔ اب فرماتے آخر
تہجد کے وقت میں ایک مسئلہ مل ہی گیا. مسئلہ کیا ملا؟ پہلے ہے فرض، پھر ہے واجب، پھر ہے سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. انہیں اصول یہ چاہیے تھا کہ جو وضو ہے وہ فرض سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو وضو ہے وہ سنتوں سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ شریف پڑھنا سنت، ہاتھ دھونا سنت، مسواک کرنا سنت، کلی کرنا سنت، غرغرہ کرنا سنت، ناک میں پانی چڑھانا سنت، یہ سب کچھ 3 بار کرنا سنت. اس کے بعد فرض کی باری آئی. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی ابتدا فرضوں سے ہوتی ہے، وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے؟ یا فرماتے ہیں میں نے مسئلہ تیار کر دیا، سیدھے جا کے سارے لوگوں کے سامنے حضرت نے پوچھنا ہے، جواب نہیں آئے گا تو لوگ آپ ہی مننا چھڑ دیں. کہتے کیونکہ ابھی وقت تھا نماز میں نے کہا چلو تھوڑی دیر ذرا سستا تھکاوٹ اتارو. مولانا رحیم الدین لنگ فرماتے ہیں میں جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھنا کہ حضرت حلوے کا تھال لے کے آ گئے خواب میں حضرت شاہ رخ نے عالم رحمۃ اللہ. اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی راتی بڑی محنت کی تھی تو تھک گئی ہو تو میں تہاڈے لیے حلوہ لے کے آیا. اخبار الاخیار شیخ محقق شیخ عبدالحق محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ. مولانا ساری رات بڑی محنت کی ہے، تھک گئے ہیں، یہ حلوہ کھائے میں آپ کا یہ حلوہ لے کے آئے. کہتے میں نے خواب میں نا حضرت کے پاس بیٹھ کے حلوہ کھایا. کہتے جب آنکھ کھلی نا تو منہ میں حلوے کا ذائقہ بھی موجود تھا، لیکن میں نے کہا یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے. کہتے میں نے نماز فجر اپنی مسجد میں پڑھائی اور حضرت کی خانقاہ میں چلا گیا، دنیا بیٹھی تھی. کہتے میں جب گیا نا تو حضرت جاتے ہی مجھے فرمانے لگے مولانا چنگا کیتا تسی آ گئے. اج اسی اس مسئلے سے بحث کرنے دے دیں کہ وضو دی ابتدا سنتاں نہ کیوں ہوندی ہے. میں نے کہا میں نے پوچھنا ہے، بابا پہلے ہی بتا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے آ کے نہ کہا کہ میں تو مسئلہ پوچھنا ہے بابا جی، آپ بھی مسئلہ بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں پھر حضرت نے نا وہ تفصیل مسئلہ ارشاد فرمایا کہ بھائی پانی کی کچھ صفات ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر وہ طاہر و مطہر. تو وضو کی ابتدا سنتوں سے کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جب تو ہاتھ دھوئے نا تو دیکھ لے کہ کہیں پانی کا رنگ تو نہیں بدل گیا. جب تو کلی کرے نا تو پھر یہ دیکھ لے کہ کہیں پانی کا ذائقہ تو نہیں بدل گیا. جب تو ناک میں پانی چڑھائے نا تو دیکھ لے کہ کہیں پانی کی خوشبو تو نہیں بدل گئی. نبی علیہ السلام کی سنتوں کی برکت سے جب تجھے پتہ چل جائے نا کہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے تو اب تو فرضوں کی طرف آ. کہتے میں قدموں میں گر گیا حضور معافی دے دیں. یہ تو حضرت حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے. ہمیں تو نہیں کسی نے کہا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. اللہ حضرت جی پڑھتا رہتا ہے. ایک دفعہ میرا بھی بابا جی سے ہمارے ادھر فتح گڑھ جہاں میری کہتے ہیں پنجابی کی جام پال لے، ٹھیک ہے آپ کو چھوڑ دیا میں نے اس علاقے کو. تو وہاں ہمارے بچپن میں اللہ بڑا مجھے ڈر لگا کرتا اس قبرستان سے، اسپیشل جب رمضان کی سیری میں دہی لینے جایا کرتا تھا میں بڑا ڈرتا تھا. اللہ کا شکر ہے وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو الجھیاں کرنا بہت قدیم. ہمارے بڑے احباب کو شوق ہے مجذوبوں کے پاس بیٹھنے کا. ہاں مجذوب اب موج آئی انہوں نے مجذوب ہی کرنا تینوں بھی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نہ اپنا کا کرے نہ تیرا کا چڑھنا ہے. یہ سالکین کا ہی کام ہے داڑھی رکھوانا نمازی کروا دینا، اس لیے بڑی احتیاط. اور حضرت اخبار الخیار میں اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شیخ نے. آپ فرماتے میرا ایک مقتدی تھا، اس کو بھی یہ بڑا معاملہ تھا مجذوبوں کے پاس بیٹھنے کا. آپ فرماتے کو مجذوب تھا، اس کی بیٹھک میں نہ وہ بیٹھا کرتا تھا. آپ فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا اور نام لیا کر جا کے وہ نہیں باز آتا تھا. نہیں جی جدھر بابے ہو رہے جی بلی میرا وارہ نہیں آ رہا، میرے وارے نہیں آ رہے ہوئے. ایک دن بابا جی کا جذب کام ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا، اس کو پوچھتی ہوں تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں نہیں ہوں. ظاہر ہے پتہ نہیں کتنی دیر سے جذب تھا، اس طرح آگ کا غلبہ تھا. اتنے سالوں بعد ہو شاہی بابا جی وہ سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال بہت بڑھ چکے تھے. اس کو فرمانے لگے جی تم نہیں ہے تو پھر ساری ٹینڈی کر دو. وہ بڑا خوش ہوا ہے، ٹینڈ کروں گا ذرا دعا دیں. اس نے ٹینڈ کر دی. وہ ٹینڈ کر کے نا اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے یا اللہ جب میں نے مینو خالی کیتا تو میں بھی خالی کر چڑھا. بس کون ہوتی ہے زبان. حضرت پھر شروع ہوا جواب، کچھ نہیں تھا جو تھا سارے ختم ہو گیا.
اب سمجھ آئے کوئی نہ کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے ڈانٹا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا، کیوں باز نہیں آیا؟ چلا بیٹھ جا جا کے، اگر پھر کبھی بابا جی کو ہوش آئے نا، تیرے نصیب جاگ پڑے اور پوچھے نا تو کون ہے، تو کہنا میں نہیں ہوں، تو جب کہنا میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو میری ٹینڈ کر دے تو کر دینا، لیکن اتنا کام کرنا اس بار جب ٹینڈ کرنا نا تو ٹینڈ کر کے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دینا۔ اب یہ شیخ نے نہیں لکھا کہ 2 سال تھے 10 سال تھے، کتنا عرصہ تھا بیٹھا تھا۔ پھر ایک دن بابا جی کا جذب کم ہوا، ہوش میں آئے، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے، پوچھا بھائی کون ہے تو؟ انہوں نے کہا حضور میں نہیں ہوں۔ فرمایا ساڑھے وال بڑے ود گئے، میرے ٹینڈی کر دی۔ وہ اٹھا جلدی جلدی سے حضرت کی ٹینڈی کی، جب ٹینڈ کر لی نا تو حضرت کی بات یاد آ گئی، اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے پٹے پٹے سے کہ تکلیف ہی نہ ہو حضرت کو کٹ لگا دی۔ وہ حضرت نے پھر اسی طرح ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا، کہتے ہیں یا اللہ جی نے مینوں رنگ لایا تو انہوں بھی رنگ لا دیا۔ اسی لیے میرے سیدی پڑھا کرتے تھے، میرے سیدی پڑھا کرتے تھے، میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر، میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر، دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر، جانتے بادشاہ کر چھڑے، جانتے بادشاہ وکیل۔ یہ لیکن بس جذب کا غلبہ ہو گیا معاملہ۔ ان کا نام ہے آج بھی سیالکوٹ میں مزار ہے رحمت اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بعد جو بزرگ ہوئے ان کا نام تھا سائیں جلال قادری خان کا تھی۔ وہ یہ سائیں جلال تھے نا، ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ کسی ہندو گھرانے میں جی لگا بیٹھے۔ اب جی پہ حضرت کس کا دور ہے، اس میں کس کا دور ہے، لگا بیٹھے بیچارے نے بڑی کوشش کی، کوئی نہیں معاملہ بنا۔ کسی دوست سے مشورہ کیا، اس نے کہا بھائی یہ کر بابا لاہوری شاہ ٹوٹ جائے، جب بابے دی جی مل گئی نا کچھ نہ کوئی تو ہوئے گا ہی۔ وہ بیچارہ دل کا ستایا ہوا آ گیا بابا جی کی بارگاہ میں۔ حضرت آنکھیں بند تھی، آنکھیں کھولی، دیکھا بندہ بیٹھا، اس کو بلا کے فرمایا، تھوڑا نا اشارہ کیا کول، وہ ڈرتا ڈرتا تھوڑا دور ہی تھا، پوچھا بھائی کیویں آئے ہیں؟ سارا مدعا عرض کیا، حضور ہندو کرانا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ ہو جائے۔ بڑے غصے ہوئے اس کو، میں جا چلا جا، یا تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کوئی پاس نہیں، یا دفع ہو جائے یہاں سے۔ بیچارے کو دل کی لگی تھی نہیں گیا۔ دوسری بار حضرت کو پھر ہوش آئی، حضرت نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، حضرت نے بھی وہی جواب دیا، فرمایا جا ٹوٹ نہیں گیا۔ تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی، دیکھا بندہ بیٹھا، اس کو قریب کرتے گئے نا، تیسری بار وہ بالکل ہی سامنے آ گیا۔ حضرت نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دی، اس دفعہ حضرت نے وہ جواب نہیں دی۔ پہلے حضرت نے بائیں ہاتھ کا زور کا تھپڑ مارا، ابھی ہوش نہیں آیا تھا، اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی چڑھ دیا۔ وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا ویسے وہ بھی بیٹھ گیا، ساری رات دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ اس میں بھی جذب غلبہ کر گیا۔ ظاہر بیٹا گھر نہیں گیا، باپ بڑا پریشان، صبح اٹھ کے دوست کے گھر گیا، اس نے کہا کہن ڈیا ہی بابا لاہوری شاہ جانا، جاؤ گے تو اتنے نہ ہوئی۔ وہ جب باپ گیا نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا پتر تے کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے، پچھو پہ پتہ لگتا ہے میرا پتر بیٹھا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ والد نے آ کے نا سائیں جلال رحمت اللہ تعالیٰ لے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ کہتے ہیں وہ پتر جلال کیوں بہ رہے ہیں ساری رات اتنے؟ پیچھے دیکھ کے کہتا ہے باجی، پیچھے دیکھ کے کہتا ہے کون جلال؟ وہ بحران ہو کے کہتا ہے پتر تم جلال ہے۔ وہ بابا جی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے سائیں جلال رحمت اللہ تعالیٰ لے، جو بابے نے پہلی چنڈ ماری تے کڑی کٹ چھڑی، دوجی ماری تے جلال بھی کٹ چھڑے۔ نہ پری رہی نہ جنوں رہا، نہ تو رہا نہ میں رہا، جو رہی کو بے خبری رہی ہے۔ یہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا۔ یہ بڑے ڈھڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈھڑے۔ میں تو مزاج میں بھی جاتا ہوں، ڈرتا ہوں مجذوب ہوں، وہاں کیفیت ہی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ سلجھے لوگوں کے پاس۔ وہ جو ہمارے تھے نا، ان کا بھی بس اسی بابا جی سے تھا تعلق، بس پھر اسی وقت نظر پڑی، پھر میں وہ کہتا تھا کہ حضرت کی بھی تاریں لگی، اور اس بابے نے بھرا میلہ چھوڑا۔ میرا جو گھر تھا وہ قبرستان یہ اس سامنے گھر، ان کا اس سائڈ ہے۔ میرا گھر بھی میری طرح ہی پیچھا سا تھا، 2.5 مرلے کا۔ حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا، آج بھی ہے گھر۔ وہ حضرت نے نا اس وہیں وقت گزارا تھا، پھر وہیں حضرت کا مزار بنا۔ مجھ سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے میرا جی پنجابی جی کہنے کہ بابے نہ واہ پواڑے،
وہ میں نا مدرسے سے واپس آیا جمعرات، حضرت دیکھ رہے تھے، میں گلی میں جب داخل ہوا آپ نے فی الفور بندہ بھیج کے نا مجھے بلا لیا، سردیوں کے دن تھے، میں چلا گیا، مجھے دے کے نا 1000 کا نوٹ، جو بڑا نوٹ ہوتا ہے 1000 کا، وہ دے کے نا تو مجھے فرماتے ہیں مولوی جی کو کام کہیے تو کر دے ہوگے، کیونکہ نوٹ میں نے 1000 کا پکڑا تھا، میں نے کہا حضور 1000 کو میں 1000 کر دیں گے، ایسے مجھے فرمانے لگے میں تو لاہور نہیں جا سکتا، چل تو جانا رہنا تھے ساڈا کام کر دے، پھر میں جناب کو فرمانے لگے یہ ایک مزار ہے بابا چھتری والی سے لاہور میں، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ بڑی ہے، ان کے پاس کوئی کمبل وغیرہ نہیں، یہ میری طرف سے کمبل لے کے نا تو ان کو دے دیں، میں نے کہا جی ہو جائے گا۔ ہم لاہور گئے، وہاں لڑے چلے گئے، پٹھان سے خان بھائی سے بحث کر کے اپنے 800 میں کمبل لے لیا، کمبل لے کے مدرسے، پھر دل میں خیال آیا یار زہرے کیڑا کو کورا ہے لے آیا، اور پتہ نہیں کنے کنے لیے، پتہ نہیں نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے کیا ہے، ہم نے اس کو اچھی طرح پریتوں سے دھویا، وہ ذرا ڈرائر تو تھا نہیں، ہم نے پھر نا اس کو مدرسے کی چھت پہ سکھایا، بدھ والے دن وہ کمبل بالکل سوکھ گیا، ہم لے کے نا مزار چلے گئے۔ اب جب مزار گئے تو آپ کو پتہ ہے لاہور میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، کیونکہ لاہور ہوتا ہی 12 بجے، وہ جب ہم گئے تو مزار پہ نہ بندہ نہ بندے کی تھا، ایک ہی بندہ بیٹھا تھا، خاموش، لیکن خاموشی میں بھی انتہا کا شور ہے، بڑا رو بابے کا، دل کہے کہ ہوئے نہ ہوئے مجذوب ہے ہی، حوصلہ پہ یہ نہیں کچھ کرتا، میں نے ادھر ادھر سے نہ پوچھا، کسی نے کوئی مجھے جواب نہیں، اب میں نے ادھر سے واپس سوچنا تھا، میں نے حضرت جی کمبل لے کے نا یہ اس طرح یہ ہے، میں نے بابا جی کے کندھے پہ رکھا، چلو رکھنے بولن گے نہیں کچھ، وہ نہیں بولے، چلو میں تھوڑا کمبل ادھر کھینچ کے نا یہ ایلوتے چھوڑ چھڑیا کہ چلو نہیں بولن گے، یہ بھی نہیں بولے، میں چلو نہ دے نہ دے۔ میں جب جانے کے لیے مڑا نا تو بابے نے ہاتھ پا کے پچھوں میری قمیض پھڑ لی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا، ان کی طرف رخ کیا، جب رخ کیا تو مجھے فرمانے لگے مولوی جی کمبل تے دے چلے، جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ۔ میرا یہ پہلا موقع تھا، میرے پیروں کے نیچے سے بابے نے زمین نکالا، کتابوں میں تو پڑھا تھا نا، لیکن پریکٹیکل پہلی بار ہوا، نہیں بھائی واقعی ہوتا ہے اس طرح، اللہ اپنے بندوں کو بڑی بصیرت عطا کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بڑی آنکھیں عطا کرتا ہے، کہاں لاہور کہاں سیالکوٹ کرتے ہیں۔ پھر میرے دوستو اس دن میں نے سیکھا تھا اگر یہ چھوٹے چھوٹے بابوں کا حال ہے پھر قربان بن جاؤں جن کے نور سے سارا بنا ہے ان کا کیا، اس لیے تو پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا چاہتا ہے رضا محمد، عصائے کلی مجدائے غضب، گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہتا، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، صرف پاکستانی اپنے اپنے قبلے درست کرن دی لوڑ ہے، باقی اج بھی بڑا کرن دے ساڈے تے حقیقت ہے، صرف ہماری قبلے نہیں ٹھیک۔ یہ محمد علی جناح کو ڈیوٹی لگی نا پاکستان بنانے کی، لکھا ہے کتابوں میں، جب آرڈر آیا تو محمد علی جناح خود کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کس طرح جا کے میں پاکستان بناؤں گا، اپنے مخالفت کروں، ہندو بنیا انگریز، محمد علی جناح کس طرح لڑے گئے اتنوں سے اکیلا، تو محمد علی جناح کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے میرے دل کے خیال کو جان لیا، اور اردو میں نہیں عربی میں نہیں ہے، فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے انگلش میں فرمایا محمد علی ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، پاکستان والے حضور آ جائیں گے تاڈے نال، صرف اسی نہیں نال رہے، میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، گلاں کرنی ہوندے جنیاں مرضی کر لو، کیا ہم صحیح تول رہے ہیں، کیا ہم ملاوٹ نہیں کر رہے؟ میں کہتا ہوں حضرت یہ جو
یہ جو حادثہ، یہ جو موٹر وے پہ ڈوب مرنے کا موقع ہے پاکستان، یار ہم اتنے گر گئے ہیں، ہم اتنے گر گئے ہیں. ہماری گراوٹ کا بھی عالم ہے کہ اگر کوئی رات کو اپنی بیٹی کو لے کے نکلے گا اس کیا کیا حال ہے حضور حجوی کا. اور میں کہتا ہوں عبد الجبار بھائی، آپ تو بخوبی سمجھتے ہیں سیاست، اس ملک میں کیا کیا نہیں دیکھا. میں کہنا امریکہ بھی ہوں تو کھ نہیں رہنا ہے، اس طرح حضور نال میں تان کھلوتا ہے. ہاں حقیقت ہے. وہ بھائی کیا سعودیہ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، بم کوئی نہیں ہے انہوں کا. کیا ملائیشیا کے پاس کم ٹیکنالوجی ہے بم ہونا؟ وہ ساڈے کل کی ہے، 73 سال تو ہوا پچھڑ ڈے نہیں، لیکن کی ہے ساڈے نال حضور نبی علیہ السلام. بس حضرت ہم نے اپنے قبلے بدل لیے، صرف ہم نے اپنے قبلے بدل. یہ اخباروں میں لکھا ہے حضرت جب پیڑ کی. حضرت جی آپ بچے آپ شاید اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھیں. 600 ٹینکوں کا حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہوتا، اور حملہ بھی یہ نہیں کہ دوپہر کو 12 بجے ہو رہا ہے، رات کو سوئے میں ہو رہے ہیں. اور اتنا کانفیڈنس تھا کہ کہہ کے آئے تھے کہ ناشتہ لاہور کرنا جا کے جی. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جو معاہدہ شریف کے خادم خاص تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے زرہ پہن رکھی ہے. عرض کرتے ہیں وہ یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا میرے پاکستان نے انڈیا نے حملہ کیا تھا، مدد علی صلی اللہ ہے. یہ حضور نبی علیہ السلام کی مدد ہے. آج بھی پاکستان کھلوتا ہے، باقی کسر کوئی نہیں چھٹ کے تیرے در میں سٹا جیسے کسر کوئی نہیں چھٹ. پتہ نہیں اس ملک میں کی ہویا ہے. لیکن وہ جو میں نے پڑھ رہا تھا نا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو ہی تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہر تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. اور کمال میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے لیے شعر ہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. امریکہ دشمن، اسرائیل دشمن، انڈیا دشمن، افغانستان نے بھی انداز بدل دیا، ایران نے بھی انداز بدل دیا، لیکن شیر پھر بھی کھلوتا ہے. نقشہ دیکھو تو اڈا دیا اشارہ کر کے پھر بھی کھلوتا ہے. کیوں؟ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ ہے. حضور آج بھی نال نے ہاں جو یہاں ہو رہا ہے اگر نہ معاملہ ہے تو پتہ نہیں کب کا غرق ہو جائے سارا کچھ ہے. لیکن کیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کس طرح عذاب داں میرے محبوب موجود نے کرتے ہیں. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے. یہ علامہ جزری ہے. چلو خیر تھا لیکن چلو موضوع چل پڑا تو یہی کربلا ہے. تو اور کیا کس کو کہتے ہیں کربلا؟ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد ہے نا. وہ یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی مسجد میں تھا تو میری مسجد میں ایک شہباز آ گیا. یہ والا شہباز نہیں جڑا ایک درخت ٹوٹیا تو دوجے درخت نہیں، حضور دا شہباز صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے زور اس نے میری ابتدا میں پڑھی اور آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ گئے. عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. آپ فرماتے ہیں اسی رات نا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام تھی. کہتے میں نکلنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا زور دا بہ رہا کھاتا بھی کھا کرنے سے چلے میں محفل چ نال لے جانا، محفل دی محفل نہ لنگر کھا لے. کہتے جب میں نکلنے لگا تو میں نے اس کو یہ پیشکش کی. تو فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگا حضرت محفل پہ نہیں میں جانا لیکن ایسے کریو کہ آنے میرے لیے حلوا لینے آئی. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے محفل میں جا کے ایسا ذوق شوق بنا کچھ یاد نہیں رہا، نہ وہ یاد رہا نہ حلوا یاد رہا. کہتے رات کو گھر آیا آ کے سو گیا. کہتے جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خواب میں دائیں جانب انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین
اور بائیں جانب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے، کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو حضور نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جزری ہمارے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا گا، تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا اور حضرت جی جنہوں نے رخ نہیں بدلے پھر اتنی شفقتیں ہوتی ہیں۔ جزری میرے غلام نے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا، کہتے میری آنکھ کھل گئی، کہتے میں اٹھ کے نہ بھاگا مسجد کی جانب۔ فرماتے مسجد کا جو دروازہ تھا نا وہ ہل رہا تھا لیکن وہ مسجد میں نہیں تھی، اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ابھی گئے